السلام علیکم سامعین، ایک بار پھر سے اسلامک اسٹڈی میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ارکان اسلام کتنے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ایمان کسے کہتے ہیں اس پر چند سرخیاں بیان کی تھی۔ تو دیکھیے کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے اور رکن فرض کو کہتے ہیں، یعنی اسلام کے بنیادی اصول، بنیادی فرائض، بنیادی ارکان 5 ہیں۔ ان ارکان میں سب سے پہلا رکن توحید ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا، اسے معبود حقیقی ماننا، اسے بے مثل بے مثال ماننا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری رسول ماننا، یہ توحید ہے۔ جبکہ دوسرا رکن 5 وقتہ نماز، تیسرا رکن مال کی زکوٰۃ، چوتھا رکن ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور پھر آخری رکن بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلے چونکہ توحید کا ذکر ہے تو ہم بھی سب سے پہلے توحید پر وضاحت کرنا مناسب سمجھیں گے۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ دل سے اللہ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں، یعنی اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب کی شرط اور قید ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں توحید کے حوالے سے کچھ ذکر کیا گیا یا نہیں؟ تو بالکل قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اعلیٰ درجے پر دی گئی، بلکہ آج دنیا میں صرف اور صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کے جیسے معجزہ خاص کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کن آیات میں توحید ثابت ہوتی ہے تو سب کو یہاں بیان کرنا مشکل ہوگا، اس لیے چند ایک آیات کو پیش کرنا چاہوں گا۔ تو دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 163، اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ مزید دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 18، اللہ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جبکہ سورہ اخلاص میں آپ دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کی واجب کرنے والی 2 باتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو اور شریک نہ کرتے ہوئے مرا تو وہ جنت داخل ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہوئے مرا وہ دوزخ داخل ہوگا۔ یعنی توحید جنت کو واجب کرتی ہے اور شرک دوزخ کو واجب کرتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔